ہے سر آپ نے جو پی ڈی ایم کی کمپوننٹ پارٹیز ہے جس میں بی این پی ہے جے یو آئی ہے اے این پی ہے ان کو آن بورڈ لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ اے این پی تو خیر آپ کے ساتھ موجود ہے، ان دو جماعتوں کی بات کریں۔ دیکھیے میں اس میں ایک بات پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ جب بلوچستان عوامی پارٹی اور ساتھ ساتھ سردار رینج صاحب اور باقی دوست ہم جب اس تحریک کے حوالے سے ان سربراہوں سے جس میں میاں شہباز شریف، فضل الرحمان صاحب، ساتھ ساتھ زرداری صاحب تھے، ہم جب ملے تو ہم نے اپنا یہی بیانیہ رکھا اور اسی بیانی کے اوپر ہمیں یقین دہانی بھی اسی بات کی ملی کہ بلوچستان کے اندر اگر آپ سب تبدیلی چاہتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک چیز بڑی ظاہر ہے کہ اس گروپ نے اس سارے تحریک میں تو ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا یہ ہمارا موجودہ گروپ ہے جو سارے تحریک میں آگے تھی اور اسی ایجنڈا پہ آگے تھی کہ اس تبدیلی کو لانا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہم سے وہ وعدہ ہوا ہے انشاءاللہ اس کو وفا کرنے کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ آئے۔ جام صاحب یہ بتائیے کہ تیسری مرتبہ تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں، اس کے منفی اثرات بلوچستان پر، بلوچستان کے عوام پر نہیں پڑیں گے؟ یہ دوسری تبدیلی ہے، پہلی تو حکومت بنی پھر ایک ہوئی ہی۔ دیکھیں ایک چیز میں سیاست میں ہمارے لیے یقینی طور پہ ایک بڑا لمحہ فکریہ بنتا ہے کہ جی اتنی تبدیلیاں دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایسی سیاسی تبدیلیاں وزیر اعظم اور ایسی کابینوں میں بہت آتی رہتی ہیں۔ ہرگز یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ اگر بلوچستان یا پاکستان نقصان میں جا رہا ہے تو ہم کہیں کہ ہو بہو ایک ہی حکومت 5 سال پوری کرے۔ ہاں 5 سال کی مدت کو ایک ٹینیور کو پورا ضرور کرنا چاہیے، اس میں اگر 2 وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، 3 بنتے ہیں، 3 وزیر اعظم بنتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں 5 سالہ اس اقتدار کو ختم نہیں کرنا چاہیے، 5 سال کا ٹینیور ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ میڈیا کے دوست گواہ ہیں، ہم نے کئی بار اس حکومت کو بار بار کہا کہ آپ کے کئی اقدامات ایسے ہیں جو کہ بلوچستان کے لیے بالکل صحیح نہیں ہیں اور ہمیں وہ سیریسنس نظر نہیں آ رہی۔ تو کیا ہم 1 سال 1.5 سال مزید برداشت کریں؟ ایک بجٹ آنے والا ہے، بلوچستان کے نوجوانوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہے، یا ترقیاتی کاموں کا مسئلہ ہے، یا وفاق سے اپنی چیزوں کو منوانے کا مقصد ہے۔ اگر یہ نان سیریس گورننس کے ساتھ اگر ہم نے برداشت کرنا ہے تو باقی برداشت کر لیں، کم از کم ہم جو متفقہ طور پہ سارے دوست ہیں ہم اس بات پہ راضی ہیں۔ صدر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ایچ ڈی پی کا حوالے سے آپ بتائیں سر۔ آپ کی تبدیلی کے وقت لگائے سردار صاحب سے صدر صاحب الزامات وہ لگائے جا رہے ہیں جو آپ کی خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تب تھے، ہم اسے صحیح سمجھے، آج صحیح سمجھے یا اسے انا کی جنگ سمجھے؟ میرے خیال میں آپ کو سوال کرتے ہوئے سمجھ نہیں آئی۔ ایگزیکٹلی میں تردید کرتا ہوں، ریکارڈ ہے، آپ ہمیں ثابت کر کے دیں کہ ہم نے یہی الزامات جام صاحب پہ لگائے تھے۔ جام صاحب کے ساتھ ہمارے اختلافات تھے، اس وقت بھی ہم نے کوشش کی، 3.5 سال تک ہم نے برداشت کیا، جام صاحب کو ہم بتاتے رہے، مگر بدقسمتی سے حالات آخر اس نہج پہ پڑے کہ ہمیں کام جام صاحب کے وقت میں نہیں ہو رہے تھے، وہ اب ہونے چاہیے۔ مگر وہاں جام صاحب، اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جام صاحب ہمیں فرشتہ نظر آتے ہیں۔ جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے، جس طرف کی یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور بیڈ گورننس کا جو ایگزامپل یہاں دیے جا رہے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت ایک بہت بہتر گورنمنٹ تھی، مگر ہماری، کیونکہ ہم سیاسی لوگ تھے، ہم عوام سے وعدے کر کے آئے تھے، عوام سے کمٹمنٹ کر کے آئے تھے، اس کمٹمنٹ کو نبھانے کے ہم پابند ہیں۔ تو اب بھی ہم جو لا رہے ہیں، ہمیں کوئی قدو صاحب سے کوئی ذاتیات نہیں ہے، مگر ان کے طرز حکمرانی پہ ہمیں اعتراضات ہیں۔ تو میں تھوڑا ریکارڈ واضح کر دوں، ہم نے کبھی بھی جام صاحب پہ کرپشن یا آنیسٹی پہ کبھی بھی سوال نہیں اٹھائے تھے۔ سر ایچ ڈی پی کا پوزیشن کیا ہے؟ سردار صاحب کی جو تحریک انصاف ہے اس کا بیانیہ جو ہے عمران خان کے ساتھ آپ کا وہ کیوں کہ یا آپ کا پی ڈی ایم کے ساتھ بیانیہ وہ ہو رہا ہے؟ بلوچستان میں صورتحال آپ کے ہاتھ میں، آپ پارلیمانی لیڈر ہیں تحریک انصاف کے، اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ انشاءاللہ وہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ نے اب دیکھ لیا کہ کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں۔ اس وقت میں پارلیمانی لیڈر ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ اگر عمران خان کا جو بیانیہ تھا میں اس سے اتفاق کرتا تو میں اپنی ایڈوائزری سے اسپیشل اسسٹنٹ ہونا پرائم منسٹر کے میں کیوں ریزائن کرتا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اس وقت سے ہم نے کوشش کی، اسٹرگل کی، اور بلوچستان کی ایک پارلیمانی پارٹی، ایک کونسلر کی پارٹی سے اٹھا کے ہم نے اس کو پارلیمانی پارٹی بنایا، دوستوں کو جمع کیا ہم نے، مگر عمران خان صاحب نے بہت
ज्यादती की बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के अवाम से। उन लोगों को सिर्फ लोगों को टीवी पे दिखाने के लिए चंद बलूचिस्तान के लोगों को लाए, बलूचिस्तान के अवाम। और मुझे अफसोस है कि पीटीआई के वो वर्कर जिन्होंने 20-20, 25-25 साल पीटीआई के लिए सर्व किए, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। और मुर्गे और कट्टे भी हैं ना, वो जो है ना यहाँ के जो खान साहब के जो चहीते हैं, जो उनको कहता है ये मेरे टाइगर्स हैं, वो खा गए थे, आवाम तक नहीं पहुँचा। देखिए मैं आपको बात बताऊं, ना हमने कसम किया है ना कुरान किया है। इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने पे और अपने ख़ानदान की रवायतों पे फ़ख्र है कि जो बात मेरी ज़बान से निकलेगी इंशाअल्लाह ताला वो कसम और कुरान पे भी वही होगी जो मैं कमिटमेंट करूंगा अपनी ज़बान पे। साथ देंगी जो जिनके आपके जो साथ खड़े हैं वो उनको फंड देने में आपने जैसे लिद्धि साहब ने कहा कि हमें फंड ना मिले, तो वो जमातें किस तरह साथ देंगी? उसी के साथ ये सवाल है कि आप हुकूमत जब आपकी खत्म हुई थी तो वो इत्तेहादियों के रवैये की वजह से नहीं हुई, वो आपकी अपनी पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात थे, वो आज भी बदस्तूर कायम है। 16 अरकान ने पार्लिमानी लीडर बनाया है कुदूस भतीजों को, और अब आप अपने जो साथ अपने स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं। इत्तेहादी तो वही जो पहले भी आपके साथ खड़े थे, तो इसका मतलब कि जिन पर आप कुछ के इल्जामात थे, जिनकी वजह से बलेदी साहब ने भी इख्तिलाफ किया, तो क्या उनको वापस शामिल करके हुकूमत बनाएंगे? देखिए मैं बार थोड़ा मैं एक दफ़े जवाब दे दूं ताकि थोड़ा फिर याद नहीं रहेगा। देखिए एक चीज़ मैं कंप्लीट साथ साथ ये करता रहूं कि मैं शायद आप मेरी पहली वाली बात पे गौर नहीं कर रहे कि जिस अपोजिशन की आप बात करें, यकीनी तौर पे हमारे हुकूमत के जाने से पहले हम अपोजिशन में उनके साथ थे, लेकिन जब हमारी हुकूमत गई और ये सिलसिला तकरीबन कोई 4-5 महीने के लिए आगे बढ़ा, तो आपने बाद में देखा होगा कि यही हमारा ग्रुप था। फिर वो पीडीएम के साथ मिली और फिर हमने अपने जो सारे मौक़िफ़ है उसको पेश किया। और हमारे प्रेस को आज भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो मेंबरान हैं वो वफाक में उन्हीं जमातों के साथ वहाँ हुकूमत में है जिनकी बात आप यहाँ कर रहे हैं। तो हम तो उसको अपोजिशन की जमात नहीं मान रहे, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त हम अपोजिशन उस जमात को समझ रहे हैं जो साहिब इक़्तिदार है। बाकी तो हम सारे एक साथ हैं, बस हमने वो एक लाएमल को तय करना है और उस पर काम करना है। देखिए एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि यकीनी तौर पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर आज भी देखिए उन्होंने ये जब 6-8 महीने का अरसा गुजरा है, तो हमने ये दोस्तों की सारी चीज़ें इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आज ये कदम उठाया है। अगर आज हमारे साथ लोग ना हो या उनके ख्वाहिशात हमारे साथ ना हो, तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि हम अदम एतमाद पेश करें, इस तरह पेश करें। तो दोस्तों का मशवरा है, दोस्तों का साथ है और हमने ये पहला स्टेप लिया है। और इंशाल्लाह देखिए मैं उस बात को दोहराऊँगा, कुदूस बिजंजो साहब यकीनी तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक मेंबर हैं, एक एमपी हैं और वज़ीर आला हैं, लेकिन कुदूस बिजंजो साहब के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी हर हवाले से, जो बार बार हमने उनको कहा कि वो पूरी होनी चाहिए। और वो क्या थी? बलूचिस्तान में एक अच्छे तर्ज़ अमल की हुकूमत को कायम करना, दोस्तों को ले जाना। दोस्त ने किसी ने बात की कि आपसे एतराज़ था कि आप कम मिलते थे, मैंने कहा कम मिलना फिर भी अच्छा है, ना मिलना ना होना और उससे भी ख़राब है। तो बात यह है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हर हवाले से एक नई बात ये भी सामने हम ला रहे हैं कि गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल भी होना चाहिए, अपने पार्टी के अंदर भी अकाउंटेबल होना। देखिए मैंने इस्तीफ़ा दिया, ठीक है, हमने अपनी पूरी कोशिश की। जहां मैंने महसूस किया कि हमारी पार्टी अब ख़राबी की तरफ जा रही है, मैंने एक स्टेप लिया और मैंने यार मोहम्मद रेंद और जाम कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था बलोचिस्तान में बेहतरी नज़र नहीं आ रही, विफाक ने हमारा साथ दिया है, आइंदा वज़ीर आला कौन होगा दोस्तों से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि बलोचिस्तान में गुज़श्ता 6 से 7 माह में सियासी मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। देखिए सियासत में कबल अज़ एक बेसिकली बात होगी। मैं वही बात फिर से करूँगा कि हम यहाँ जैसे सरदार साहब ने कहा कि हमारी ज़बान सियासत में एक दूसरे के साथ वादा और बातें हैं। हमने कमिटमेंट अपनी आपने हमारी कोई रिटन कमिटमेंट तो बीएपी के नहीं देखी है कि वफाकी पीडीएम के साथ थी। एक ज़बान थी, एक ज़बान पे हमारे लोग कायम रहे और उसी ज़बान और उसी वादा और उसी स्टेटमेंट के हवाले से हम ये उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह ये भी पूरा होगा। जाम साहब कोई सिग्नल भी है या खुद से क्या है? इसमें असगर खान साहब भी थोड़ी सी बात करेंगे।
بلوچستان کی سیاست میں ہلچل، وزیر اعلیٰ کی وکٹ گرانے کی تیاریاں، عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی، اور یار محمد رند نے یہ کہا ہے کہ ہمارے نمبر گیمز پورے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس وقت طرز حکومت درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک بار پھر بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد آئی۔ اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد بلوچستان میں جام کمال کی حکومت کے خلاف آئی، جام کمال نے استعفیٰ دیا، اور اس وقت عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی۔ تو یقیناً اس ملک کے حوالے سے پورے ملک کی سطح پہ جو پورا ملک معاشی لحاظ سے، خارجی لحاظ سے، داخلی لحاظ سے جن مسائل اور تکالیف سے دوچار تھا، تو پورے ملک کے سنجیدہ سیاسی قوتوں نے مل بیٹھ کے صلاح و مشورہ کر کے بلوچستان بلوچستان کی سیاست ایک بار پھر ہلچل کا شکار، اور وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے۔ یار محمد رند نے ایک بار پھر تحریک عدم اعتماد میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور اس سے پہلے یار محمد رند ہی جام کمال کے خلاف تمام تر ممبران کو متحرک کر کے تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تھے۔ اب جام کمال یار محمد رند کے ساتھ کھڑے ہیں، جو عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یار محمد رند نے کہا کہ ہمارے نمبر گیمز پورے ہیں، اور بلوچستان حکومت عدم اعتماد کی ناکامی کا سوچے بھی نہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کارکردگی اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اچھے کی امید رکھی، ہمارا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے، بس بلوچستان میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ اس وقت یہ کمٹمنٹ ہوا تھا کہ انشاءاللہ اگر وفاق میں بلوچستان عوامی پارٹی اس مثبت تبدیلی کی پلڑے میں اپنا وزن ڈالے گی تو انشاءاللہ بلوچستان میں ہم بھی مثبت تبدیلی کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو آج گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے، مزید اس گناہ میں ہمیں حصہ نہیں ڈالنا چاہیے اور اس کمٹمنٹ کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے ڈیرہ بک ٹی میں درجن کے حساب سے روزانہ لوگ مر رہے ہیں، آپ کا اس وقت تک کوئی بھی حکومت بلوچستان کا نمائندہ ادھر گیا نہیں ہے۔ آپ کا پورا حکومت اور حکومتی مشینری سو رہی ہے، جب آپ کے ہاں لاشیں پہ لاشیں گر رہی ہو اور وہ علاج معالجے بر وقت مہیا نہ کرنے سے، پانی جیسی ضرورت بر وقت مہیا نہ کرنے سے، تو آپ ہمیں بتا دیں اس سوئے ہوئے حکومت سے آپ مزید کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ تبدیلی، اگر میں یہ کہوں، یہ بلوچستان کے اس ڈیولپمنٹ کو جو ادھورا ہو کے رہ گیا تھا دوبارہ ٹریک پہ ڈالنے کی تبدیلی ہے۔ پورے بلوچستان کے تمام قداور بلوچستان کی حکومت کو ایک بار پھر عدم اعتماد کا سامنا ہے، اور ارکان کوئٹہ میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تمام تر اراکین جن لوگوں نے کوئٹہ کی اندر کھڑے ہو کر عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی، بلوچستان حکومت ایک بار پھر وکٹ اڑنے والی ہے۔ عبدالقدوس بزنجو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی گئی، اور یار محمد رند نے نمبر گیم پورے ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ رکھتے ہوئے وقت آیا ہے کہ ہم بلوچستان کو ایک درست اور مثبت سمت میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ کوئٹہ میں یار محمد رند اور جام کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا بلوچستان میں بہتری نظر نہیں آ رہی، وفاق نے ہمارا ساتھ دیا، آئندہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا، دوستوں سے مشاورت کے بعد اس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا ہمارا ہم خیال گروپ ہے، مستقبل میں فیصلے ہمارے مشترکہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں گزشتہ 6 سے 7 ماہ میں کچھ سیاسی معاملات پر تحفظات بھی تھے ہمارے، ہم سب کا موقف تھا کہ حالات اور چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے۔ یار محمد رند نے یہ کہا کہ جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے، لیکن اس کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ عبدالقدوس بزنجو ناکام رہے ہیں حکومت چلانے میں۔ لاہور کے زمان پارک میں فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔